اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں۔ 2019 میں پانی کے درمیان موجود پلرز دریا میں پانی کی مقدار یا پھر اس کی سطح کو بتا رہے ہیں، جو اگلے 2 سال کے اندر ہوتے ہوتے مسلسل خشک ہو رہی ہے، اور یہ قیامت کی ایک اہم ترین نشانی ہے۔ یہ ہے دریائے فرات۔ دریائے فرات کا خشک ہونا ہی دنیا کی سب سے آخری جنگ کے شروع ہونے کا آغاز ہے، جس کا دعویٰ دنیا کے سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، جو ہر صورت میں پورا ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس کو لے کر بہت ہی خوفناک لڑائی ہوگی، اور ہر لڑائی کے اندر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہ سوچے گا کہ شاید میں اس لڑائی کے اندر بچ جاؤں اور تمام مال کو حاصل کر لوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے گا، لہٰذا جو شخص بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ اس اہم ترین حدیث مبارکہ کے اندر قرب قیامت کے قریب کی ایک اہم ترین پیشن گوئی کی گئی ہے، اور ہم میں سے کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی خشک ہو سکتا ہے۔ ان قریب خشک ہو کر ایسے لوگوں کی آزمائش کرے گا جو کہ دنیا کے مال و زر یا لالچ کا شکار ہوئے یا پھر بے دین ہو گئے، اور اس مال کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور ایسے لوگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر ویسے ہی عمل کریں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال میں سے کچھ بھی مت لینا۔ یہ آزمائش ان دونوں جماعتوں کو بالکل الگ الگ کر دے گی۔ اس پیشن گوئی کو سمجھنے سے پہلے دریائے فرات کی تاریخ اور اس کی اہمیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرات یعنی صاف پانی۔ یہ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے، پھر شام اور عراق سے ہوتا ہوا گلف تک پہنچ جاتا ہے۔ کربلا کا واقعہ اسی دریائے فرات سے نکالی گئی ایک نہر کے کنارے پیش آیا تھا، جسے نہر القمہ کہا جاتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر اس دریا کا پانی بند کر کے سب کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا، اسی لیے روایت کے اندر اس دریا کی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس دریا کی لمبائی ہے 1900 کلومیٹر، اور ترکی کے مشرقی حصے سے یہ شروع ہو کر عراق اور شام سے گزرتا ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ ایک دوسرے کے متوازی ہیں، اور یہ دونوں دریا پرشین گلف کے نزدیک ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہی دریا ایران اور عراق کا بارڈر ہے، اور دجلہ کی وجہ سے اس علاقے کی سرزمین زرخیز ہے۔ یہ سرزمین انسانی تہذیب کا مرکز رہی ہے، اور تاریخ کے اندر مختلف تہذیبوں کو اس سرزمین کے اندر کافی ترقی حاصل ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر بابل کے قدیمی دارالخلافہ کی بنیاد بھی دریائے فرات کے اسی کنارے پر رکھی گئی۔ بعض روایات کے مطابق فرات ایک مقدس اور بافضیلت دریا ہے، جس کے اندر جنت کا پانی شامل ہے، جو 7ویں آسمان پر موجود ایک بہت بڑے درخت سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں یہ بات ثابت کرنا مشکل ہے کہ 7 آسمانوں پر موجود سدرۃ المنتہا سے یہ کس طریقے سے یا پھر کس پائپ کے ذریعے یہ پانی زمین کے اندر پہنچ رہا ہے، یہ بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انٹرنیٹ پر دریائے فرات کے خشک ہونے سے متعلق بہت سارے دعوے موجود ہیں کہ کہیں پر تو کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سونے کا پہاڑ انسانوں کو مل گیا ہے، جس کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی۔ کوئی دریائے فرات کے خشک ہونے والے علاقوں سے ملنے والے اس پر اسرار شہر کو سونے کے ایک پہاڑ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ جون 2022 کو یہ خبر آئی کہ عراق کے اندر ایک بات چل پڑی کہ 6 سال کے بعد دریائے دجلہ کے خشک ہونے سے 3500 سال پرانی ایک بستی دریافت ہوئی ہے، اور ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دریائے دجلہ کے خشک ہونے کے بعد ظاہر ہونے والی یہ 1275 سے لے کر 1475 قبل مسیح کے درمیان قائم ہوئی یہ بستی زلزلے سے تباہ ہوئی تھی۔ بابل عراق کا یہ شہر دنیا کا سب سے پہلا میٹرو شہر تھا، لیکن بابل اب کھنڈرات بن چکا ہے۔ بغداد سے 100 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے پر واقع یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا، جس کی آبادی تھی تقریباً 2 لاکھ سے بھی زیادہ۔ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں کے اندر بھی اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل عراق کے اندر ہی رہتے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا، تو اس جگہ کا نام پڑ گیا بابل، جس کے معنی ہے جدائی۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے تو دوسری جانب قابیل کی اولاد بھی بڑھ گئی، تو اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت ہی فساد برپا کیا، لیکن اس کے اندر نیک لوگ بھی شامل ہو گئے۔
تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں بھی ایک ایسی سرزمین عطا کریں جس کے اندر بابل کی سرزمین کی طرح ہی دریا بہتا ہو۔ مصر پہنچ کر ان لوگوں نے اس جگہ کا نام رکھا بیبلیون، جس کے معنی ہے اچھی جدائی یا اچھی فرقت۔ کچھ لوگ ان کھنڈرات کو ہی سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں، جس کے مطابق یہ ماہرین آثار قدیمہ کے لیے ایک سونے کے پہاڑ جیسا ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ اس شہر کی دریافت ایک اہم کھوج تو ہے، لیکن اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترکی اور شام نے دریائے فرات پر بہت سارے ڈیم بنا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پانی کا لیول مسلسل کم ہو رہا ہے۔ اس پر پہلا ڈیم 1970 کے اندر بنایا گیا تھا، اور پھر 15 اپریل 2014 کو ترکی نے اس دریا کے بہاؤ کو مکمل طور پر بند کر دیا، جس کی وجہ سے ترکی اور شام کے بارڈر پر کافی حد تک خشک ہو گیا۔ اب بابل شہر کیونکہ پرانی حکومتوں کا مرکز تھا، لہذا کچھ لوگوں کو امید ہے کہ یہاں پر دفن کوئی بہت بڑا سونے کا خزانہ ہے جو شہر کے نیچے موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آس پاس بہت چھوٹی چھوٹی ایسی چٹانیں موجود ہیں جن کے اندر سونے کی کافی مقدار موجود ہے، جو کہ یہاں کے لوکل لوگ تھوڑی تھوڑی مقدار میں نکالا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ شہر زلزلے کے بعد تباہ ہوا تو یہ چٹانیں دریا کے نیچے دفن ہو گئی، اس لیے آج بھی دریائے فرات کے نیچے موجود ان چٹانوں سے بہت معمولی مقدار کے اندر سونا نکالا جاتا ہے، جسے بنیاد بنا کر اس پیشن گوئی کو سچ بتایا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور اب تک کہیں سے بھی دریائے فرات کے سونے کے پہاڑ یا بہت زیادہ مقدار کے اندر سونے کے پہاڑ یا پھر خزانے کے ملنے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اور ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق پہلے اس دریا کو مکمل طور پر خشک ہونا تھا، جبکہ آج بھی اس کے اندر کچھ پانی ابھی باقی ہے۔ ممکن ہے کہ مکمل خشک ہونے کے بعد ہمیں واقعی کوئی ایسا سونے کا پہاڑ دیکھنے کو مل جائے، یا پھر ایسا خزانہ دنیا کے سامنے آ جائے جو حدیث مبارکہ کے الفاظ کے بالکل مطابق ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم انسانوں کو اسے کھوجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی خود ہی اس پہاڑ کو بنا کھوجے اچانک سے انسانوں کے لیے ظاہر کر دے۔ اگر دریائے فرات اسی اسپیڈ کے ساتھ مستقبل کے اندر بھی خشک ہوتا رہا تو ہمیں یہ عمل 1 سے 2 سال کے اندر ہی مکمل ہوتا ہوا دکھائی بھی دے گا۔ تب تک ہمیں بس انتظار کرنا ہوگا، جبکہ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر اس پیشن گوئی سے متعلق جتنے بھی دعوے موجود ہیں، چاہے وہ تیل کے ملنے کے ہو، سونے جیسی کسی قیمتی دھاتوں کے ملنے کے، یا کسی اور قیمتی چیزوں کے ملنے کی، وہ سب کے سب من گھڑت باتیں اور افواہیں ہیں۔ یہ بات واضح نہیں ہو سکتی، بلکہ اس سے مراد ایک سونے کا پہاڑ ہی ہے، اور یہ عنقریب ہو کر ہی رہے گا، آج کل یا پھر کچھ سالوں کے اندر، ہم نہیں جانتے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔